रचना डिजिटल नेटवर्क के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान रियाज शाहिद खान। नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में पैशन और डिवोशन के साथ जिस भी फील्ड में कदम रखा, भरपूर मेहनत के साथ नुमाया मकाम हासिल किया। फार्मिंग हो या कानून की दुनिया हो, इन्होंने भरपूर मेहनत के बलबूते पर एक अहम मकाम हासिल किया। कानून की आला तालीम हासिल करने के बाद, मैदान वकालत में कदम रखने के बाद, भरपूर मेहनत करके इन्होंने आला अदालतों में अपनी सलाहियतों का सिक्का मनवाया। अभी हाल ही में इन्होंने सियासत के मैदान में कदम रखा है। इनकी सियासत में आमद से पहले बहुत से सवालात, बहुत से तज्जिए और बहुत से तबसरे होते रहे। लोग हैरत ज़दा थे कि इन्होंने सियासत में आमद का फ़ैसला किस तरह किया, और इनकी सियासत में आमद ने जहां सियासी माहौल में एक भरपूर हलचल पैदा कर दी, वहां पर एक भरपूर सियासी मुकाबले की फ़िज़ा भी पैदा कर दी। हाल ही में सियासत में आमद का ऐलान किया और सूबाई हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। हमारी आज की मेहमान शख्सियत ने, आपसे मिलवाते हैं आज की हमारी मेहमान शख्सियत बैरिस्टर असगर हयात हराज। वेलकम बैरिस्टर साहब, खुशामदीद। बहुत मेहरबानी खान साहब। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपने ये मैदान सियासत कोई आसान खेल नहीं है। आप अब तक कानून की दुनिया में रहे हैं और यकदम आपने सियासत में आने का ऐलान किया है। सियासत में आने का फैसला क्यों किया आपने? खान साहब, गुजारिश ये है कि मैं इस चीज़ से तो इत्तफाक करता हूँ कि बेशक सियासत एक बहुत ही मुश्किल एक जॉब है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेरे बैकग्राउंड का भी इल्म है कि मैं एक सियासी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन इससे कतई नज़र मैं ये समझता हूँ कि माजी में बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग होती रही यहाँ पे, और मैं बेसिकली अपने आप को कबीर वाला की मिट्टी का समझता हूँ। मेरी जम पल जिसे आप अपनी ज़बान में कहते हैं वो यहीं पे ही है। और मुझे एक चूँकि ये मेरे बुज़ुर्गों से मुझे ये मोहब्बत एक इनहेरिट हुई है कबीर वाला के हवाले से। लेकिन कुछ जो बुनियादी चीज़ें जो आज 2023 में जो मैं फील करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं आज तक वो भी यहाँ पे गरीब लोगों को या मीडियोक्रेट्स को प्रोवाइड नहीं की जा सकी। उनमें से मिसाल के तौर पे आप देखिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कोई इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में कोई डेवलप्ड इमरजेंसी का कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज़ यहाँ पे इमरजेंसी में लाया जाता तो उसे फ़ौरन निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है या रेफ़र कर दिया जाता है। और जब उसे रेफ़र किया जाता है तो उसके लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी यहाँ पे बाकायदा कोई इंतज़ाम नहीं है। और 40-45 किलोमीटर का फासला एक ऐसा पेशेंट जो ऑलरेडी इमरजेंसी में डिक्लेयर हो चुका, उससे पहले ये कहा जाता है कि वो 40-45 किलोमीटर का सफ़र तय करे, और फिर आगे जो निश्तर हॉस्पिटल में जो हालात और मामलात हैं वो मेरे ख्याल में किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बुनियादी चीज़ें आज तक हमारे ही सिर्फ कबीर वाला में क्यों ये चीज़ें आज तक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जा सकी। उसके साथ साथ आप यहाँ पे ये देखिए सीवरेज का इस कदर नाकिस इंतज़ाम कि मैं भी जब कैंपेन में था तो आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए एक इतनी एम्बैरेसिंग और इतनी पेनफुल सिचुएशन थी कि वहाँ पे चलना मुश्किल था, और गलियों में से और गटरों में से पानी निकल के बाहर गलियों में आ रहा था, और बेचारे जो मोहल्लेदार जो लोग वहाँ पे रह रहे थे, और मेरी तो इमेजिनेशन में ही नहीं था कि ये लोग यहाँ पे कैसे, और ख़ास तौर पे बच्चे, वो यहाँ पे किस तरीके से गुजारा कर रहे हो। यानी कि एक सीवरेज का हमारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है, और हमारे पास जो माजी के जो ख़ास तौर पे पिछले 5 साल में जो हुक्मरान रहे, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ये चीज़ की तरफ उन्होंने ये तवज्जो क्यों नहीं दी। बदकिस्मती से खान साहब, हमारे यहाँ वो डेवलप्ड काम किए जाते हैं जिससे पॉइंट स्कोरिंग हो सके। आज तक उन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा सकी या नहीं दी गई, और वो मसाइल जो बुनियादी हैं, जो एक गरीब के लिए जो डे टू डे जो मसाइल पैदा, उसकी डेली लाइफ में जो मसाइल पैदा होते हैं,
ان کی طرف آج تک کبھی توجہ نہیں دی جا سکی. اب ایک اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے بچوں کے حوالے سے, یعنی کہ یہاں پہ جو ان محلوں میں جو معصوم بچے ہیں, اگر خدا نخواستہ انہیں کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا فوڈ پوائزننگ تک ہو جاتی ہے, تو یہاں پہ ہمارے پاس کبیر والا میں اس کے حوالے سے بھی کوئی سسٹم نہیں. تو میں ایک سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہوئے, اور میں چونکہ میں اس سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں ایک لیگل پروفیشن سے تعلق رکھتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے حد تک جو بھی اپنی کیپیسٹی میں جو شخص جتنی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر سکتا اسے کرنی چاہیے. اور میں سیاست میں نے جو جمپ ان کیا, یا سیاست میں میرے آنے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اپنے آپ کو کبیر والا کا اور اس مٹی کا باشندہ سمجھتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور میرے اس لیگل پروفیشن نے مجھے بہت کچھ دیا اور بہت چیزیں مجھے سمجھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک چانس ضرور لینا چاہیے اس کبیر والا کی عوام کے لیے, اور مجھے یہ چیلنجز ہر صورت قبول کرنے چاہیے. اور میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ یہاں پہ خاص طور پہ غریب جو ہے ان کے لیے بیسک فیسلٹیز میں یہاں پہ وہ مہیا کر سکوں, اور وہ مجھے کرنی چاہیے. برسا صاحب, آپ کبیر والا کی جو محرومیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پوائنٹ سکورنگ کی بجائے عملی اقدامات کرنے پر یقین رکھتے ہیں. ایبسولوٹلی. ابھی آپ نے ہاسپٹل ایمرجنسی کی بات کی, یہاں پر 1980 سے THQ موجود ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اس کی محرومیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, یہاں پر سٹاف کی اپائنٹمنٹس کو, اور جو اسکلڈ ڈاکٹرز ہیں, جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں, ان کی تعداد کو, اور کبیر والا کی آبادی کو, اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور کن اقدامات کا آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, THQ کے حوالے سے تو آپ یہ دیکھیے کہ کبیر والا کی جو آبادی اگر آپ 1980s سے اگر اسے کیلکولیٹ کریں تو وہ 300 ٹائمز یہاں پہ بڑھ چکی ہوگی, ایک رف کیلکولیشن کے مطابق ایٹ لیسٹ 300 ٹائمز یہاں پہ بڑھ چکی. جہاں تک THQ کے عملے کا سوال, دیکھیے جی, ہاسپٹلز میں آپ کے پاس اگر ایکسپرٹس نہ ہوں تو بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں. یہاں پہ جو عملہ 1980s سے جتنے نمبرز یہاں پہ کام کر رہے تھے اتنے ہی نمبر آج تک موجود. یہاں پہ کوئی عملے میں انکریز نہیں کیا گیا, یہاں پہ کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹرز کو انڈکٹ نہیں کیا گیا. جو سچویشن 1980s سے چل رہی ہے ویسی کی ویسی ٹوٹی پوٹی سچویشن آج تک 2023 میں بھی چل رہی ہے. مطلب جو سٹاف 20,000 کی آبادی کے لیے تھا وہی سٹاف اب 10 لاکھ کی آبادی کے لیے بھی وہی سٹاف ہے. اور اس ڈیفیشنسی کو, اس کمی کو آپ دکھ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی کو مشکلات ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے آپ کا پلان ہے کہ آپ اس کو کرنے کے لیے ضرور کریں گے. اچھا برسا صاحب, یہ بتائیے کہ کبیر والا میں بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو ابھی تک رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں, اور ابھی تک ان کے لیے کوئی پراپر بلڈنگ کا, فار ایگزامپل ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں, اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر کا, ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر کا آفس ہے, پوسٹ آفس ہے, DSP کا آفس ہے, اور ووکیشنل کالجز ہیں, ٹیکنیکل ادارے ہیں, وہ سبھی کے سبھی رینٹڈ بلڈنگز میں چل رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے لیے کوئی پراپر ارینجمنٹ ہونا چاہیے؟ دیکھیے 2023 میں دنیا کہاں سے کہاں تک چلی گئی, اور آج تک ہمارے جو بیسک ایجوکیشن جنہوں نے یہاں پہ ایجوکیشن کو سپروائز کرنا, وہ خود ہی رینٹڈ بلڈنگز میں بیٹھے. اب آپ امیجن کیجئے کہ جو خود رینٹڈ بلڈنگز پہ بیٹھے ہوں گے ان کی ایڈمنسٹریشن آگے کیسی ہوگی. میں کسی پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا, لیکن یہ وہ ڈیفیشنسیز ہیں جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے. اب ہمارے یہاں پہ جو سکولز اینڈ کالجز ہیں, جو گورنمنٹ سکولز جو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں یا کالجز ہیں, وہاں پہ کوئی انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ کوئی کمپیوٹرز کی بیسک فیسلٹی نہیں ہے. آج پوری کی پوری دنیا چل ہی نیٹ پہ رہی, اور پوری کی پوری دنیا نیٹ سے ہی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہے. اور یہاں پہ بدقسمتی سے ہمارے کبیر والا میں جو سسٹم چل رہا ہے, جو 1960s 70s 80s سے جو سسٹم چل رہا, 2023 میں بھی اس میں 19-20 کا فرق, یا آپ ڈیولپمنٹ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ آئی. تو اس حوالے سے میں تو ڈیفینیٹلی چاہوں گا کہ اسے اس لیول پہ اپ گریڈ کیا جائے کہ تمام سٹوڈنٹس کے لیے, تمام سکولز اینڈ کالجز کے لیے سیپریٹ لائبریری ہو, وہاں پہ ٹیچرز کی تعداد بڑھائی جائے. ہمارے ہاں سکولز اینڈ کالجز میں ٹیوٹوریلز ہوں,
یہاں ایک کمپٹیشن کا ماحول پیدا ہو. دیکھیے جب تک کمپٹیشن کا ماحول آپ کہیں بھی پیدا نہیں کریں گے اس وقت تک اس جگہ پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پہ ہمارے ایجوکیشن کے اداروں میں تو کمپٹیشن ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے, اور ہمارے ایجوکیشنل اداروں کو تو 100% اپ گریڈ ہونا چاہیے. ایجوکیشنل اور ہیلتھ اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. کوئی توجہ. پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جن مسائل کے حوالے سے آپ نے بتایا ہے, آپ کی فیملی پہلے بھی حکومت میں رہی ہے, وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے, تو ان دنوں میں یا ان لمحات میں یا ان معاملات میں آپ نے ان مسائل کی طرف آپ کی فیملی کی طرف سے توجہ نہیں دی گئی, کیوں نہیں دی گئی؟ خان صاحب یہ بڑا اہم سوال ہے, اور میں اس سوال کو بڑا ڈیٹیل اور بڑی وضاحت سے میں آپ کو اس کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیے جہاں تک تو میری فیملی کا سوال ہے تو ڈیفینیٹلی وہ وفاقی حکومت میں شامل رہے اور کافی عرصہ رہے, اور جہاں تک وفاق کے میٹرز یا وفاق کی ڈیولپمنٹس کا سوال ہے تو میرے خیال میں جتنے ڈیولپمنٹ کے کام اس وقت ہوئے, جو کہ مثال کے طور پہ الیکٹریفیکیشن آپ دیکھ لیجئے, یا سوئی گیس کے جو کنیکشنز جن جن جگہوں پہ پہنچے, شاید ملتان میں بھی ابھی تک کئی ایسے جگہیں ہیں جہاں پہ سوئی گیس آج تک نہیں پہنچ پائی, لیکن وہ بھی ہمارے ہی دور میں الیکٹریفیکیشن سوئی گیس وہاں پہ پہنچی. جن مسائل کا آپ سے میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا, جو بنیادی مسائل تھے, یعنی کہ سیوریج یا ہاسپٹل اور یہ تمام کے تمام میٹرز ایک ایم پی اے کی پاورز یا پروونشل لیول پہ یہ ان کے حوالے یہ میٹرز ہوتے ہیں, یا ان کی جورسڈکشن میں یہ میٹرز ہوتے ہیں. بدقسمتی سے جو آج ہمارے مد مقابل ہیں وہ اس وقت ہمارے نیچے ایم پی اے بھی تھے, لیکن اس وقت بھی ان کا زیادہ فوکس گروپنگ کی طرف رہا, اور آج بھی ان کا زیادہ فوکس گروپنگ کی طرف رہا, لیکن انہوں نے کبھی بھی پروونشل میٹرز کے حوالے سے جتنی سہولیات وہ مہیا انہیں کرنی چاہیے تھیں اس طرف انہوں نے فوکس نہیں کیا. زیادہ فوکس ان کا سیاست اور گروپنگ کی طرف رہا, لیکن پروونشل لیول کے جو میٹرز تھے جس سے وہ اس تحصیل کبیر والا میں جتنی ڈیولپمنٹ وہ کروا سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کروائی. تو یہ چیزیں میں جناب کے سامنے ڈیفینیٹلی میں دوبارہ ریٹریٹ کرتا ہوں, میں اسے دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ سارے میٹرز پروونشل میٹرز تھے, اور پروونشل لیول پہ انہیں یہ سارا کام کرنا چاہیے تھا. اگر یہ کر جاتے تو شاید ہمارے یہاں پہ تحصیل کبیر والا کی جو حالات اب ہم دیکھ رہے ہیں سیوریج کے حوالے سے, سکولز یا کالجز کے حوالے سے, خاص طور پہ ہیلتھ کے حوالے سے, یہ چیزیں ہمیں کبھی بھی یہ فیس نہ کرنی پڑتی. بہت شکریہ بریسٹر صاحب. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کبیر والا میری مٹی ہے, میں کبیر والا کا جہاں پل ہوں, یہ میرے لوگ ہیں, یہ میرا شہر ہے, یہ میرا گھر ہے, آپ اپنے لوگوں کو, اپنی مٹی کے واسیوں کو, اپنے شہریوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بالکل, ایبسولوٹلی جی. میں اتنا پیغام اپنے کبیر والا کے جتنے دوست, میں ان سب لوگوں کو اپنا دوست سمجھتا ہوں, کیونکہ میں خود اس مٹی سے ہوں, اور یہاں جو جتنے کبیر والا کے جو ریزیڈنٹس ہیں میں انہیں اپنا مانتا ہوں. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میں جو مشن لے کے آیا ہوں, اور وہ مشن میرا صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اس تحصیل کبیر والا کے لوگوں کے لیے کچھ کر جاؤں, اور خاص طور پہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے گزارش کی, ایٹ لیسٹ یہ میرا مین فوکس ہے. اور ان سے ابو آل ہمارے ہاں ایک کلچر, تھانہ کلچر, اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ پچھلے 4-5 سال میں جو تھانہ کلچر انکریز کیا, اور جتنے بے جا لوگوں کے خلاف, بے گناہ لوگوں کے خلاف مقدمات ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز خان صاحب جو میں آپ کو آپ کی توجہ میں دلوانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں ایک ایف آئی آر ہوئی تھی, آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بہت بڑے صاحب جنہوں نے ایک غریب انسان کی اپنے ڈیرے پہ بلوا کے اس کی مونچھیں اور اس کی سر منڈوا دیا, اور اتنا ظلم کا نشانہ اسے بنایا. یہ چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بطور مسلمان اور بطور اس کبیر والا کے رہائشی مجھے ضرور آواز اٹھانی چاہیے.
اور مجھے ضرور فائٹ کرنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیوڈلزم کا ایک شاہکار ہے؟ یہ جاگیردارانہ سوچ ہے. تو آپ بھی تو جاگیردار ہیں. دیکھیں جاگیردارانہ سوچ اور چیز انسان کو جاگیردارانہ سوچ ہی برباد کرتی ہے. دیکھیے زمین کا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ جاگیردارانہ سوچ ایک اور چیز ہے. لینڈز کا ہونا اور بات ہے، لینڈز کا ہونا ایک اور اور چیز ہے. فیوڈل مینٹالٹی کا ہونا اور بات ہے. دیکھیے فیوڈل مینٹالٹی ڈیمیجنگ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کبیر والا میں رہ کے اس طرح کی 2020 ہمارے آپ ہماری پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہماری پوری تاریخ میں کبھی اس طرح کی کسی نے حرکت نہیں کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خاندان میں آج تک کسی ملازم کے ساتھ، کسی غریب آدمی کے ساتھ اتنا ان ہیومن ایٹیچیوڈ نہیں کیا گیا پچھلے 100 سالوں میں؟ خان صاحب میں یہ چیز چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. پچھلے 100 سال کی ہماری آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، میں آپ کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک ہماری فیملی میں اس طرح کی حرکت نہیں. اور 2023 میں FIR آپ کے سامنے ہے. اب اس FIR کا کیا بنا کچھ معلوم نہیں. کوئی اس کے بعد خاموشی ہو گئی. آپ یہ دیکھیے کہ جاگیردارانہ سوچ، آپ اس چیز سے اندازہ لگائیے کہ ایک تو غریب کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں اور آپ حکمران ہیں اس حلقے کے، آپ سے تو کچھ اور چیزیں توقع کی جاتی ہیں. اچھا اس کے بعد اگر یہ حرکت ہو بھی گئی ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس عوام سے ایک معذرت کا 5 لفظوں کا لفظ ہی بول دیتے یا غریب فیملی کو کمپنسیٹ کرتے، آپ اپولوجی کرتے. آج تک اس واقعے کو میرے خیال میں 3 سے 4 ماہ 3-4 ماہ ہو چکے ہیں. 5 مہینے ہو چکے ہیں. 5 ماہ ہو چکے ہیں خان صاحب. 5 ماہ میں آپ مجھے بتائیے، وہ غریب تو اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا، وہ کہیں اور پہ کسی اور جگہ شفٹ ہو، لیکن ان لوگوں سے آپ یہ پوچھیں کہ کبھی انہوں نے کوئی 5 لفظ معذرت کی یا اپولوجی کے انہوں نے کہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ سوچ اسے کہتے ہیں پیور جاگیردارانہ سوچ، جس سے میں 100% ڈس ایگری کرتا ہوں. اور میں ذاتی طور پہ ڈس ایگری بھی نہیں، میں اس سے نفرت کرتا ہوں. ہم مسلمان لوگ ہیں، ہم مسلمانوں میں اسلام، دیکھیں گناہگار شاید میں بہت زیادہ ہوں، لیکن میں مسلمان تو ہوں، کلمہ گو تو ہوں. انسانیت سے پیار کرنا چاہیے. انسانیت سے پیار کرنا چاہیے. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہ شیوا ہے. بالکل ان کی یہ سنت ہے پیار کرنا. اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ 2023 میں آپ کبیر والا میں بیٹھ کے آپ وزارت کا جھنڈا لگا کے آپ سر منڈوا کے کسی غریب کا سر منڈوا کے آپ کس طرح کا میسج لوگوں کو دے رہے ہیں. اچھا اور میں قطع کلامی ماں خان صاحب، میں اس چیز کو کاؤنٹر کروں گا، میں اس چیز کو 100% کاؤنٹر کروں گا. اور انشاءاللہ میں یہ انشور کروں گا کہ اگر مجھے پروردگار نے اور اس حلقے کی عوام نے مجھے اگر موقع دیا، میں 100% اس طرح کی سوچ کو ختم کروں گا. میں اس چیز کو کبھی ٹالریٹ نہیں کروں گا، میں اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کروں گا. اچھا بریسٹر صاحب، ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، کبیر والا کے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے. آپ بڑے عرصے سے آپ کی فیملی پالیٹکس میں ہے اور گروپ پالیٹکس بھی آپ لیڈ کر رہے ہیں. ایک نامعلوم سی دوری ہے آپ کے پولیٹیکل دوستوں اور آپ کے پولیٹیکل ہیڈز کے درمیان. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور کیا اس کو دور کرنے کے لیے آپ دوستوں کے ساتھ، اپنے پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، پولیٹیکل ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت کا سلسلہ جو ہمیشہ سے آپ کے گروپ کا ایک وتیرہ رہا ہے، وہ جو فیلنگز آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ دیکھیے جی، ہمارے جو دوست جو ہمارے گروپ میں ہیں وہ ہماری شان ہے. ہمارا جو کچھ ہے، ہمارا وہ پولیٹیکل ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، ہم جو کچھ ہیں وہ ان دوستوں کی وجہ سے. اور میری حد الوسع کوشش یہ ہے کہ میں سب سے پہلے میں اپنے ان تمام دوستوں کو اکٹھا کروں اور میں ان دوستوں کو اپنی طرف سے جس قدر اسٹرینتھن میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں، اور انہیں میں اپنے ساتھ لے کے اس پولیٹیکل میری جو زندگی کا یہ جو پولیٹیکل سفر ہے وہ میں آغاز کروں. اور انشاءاللہ میں یہ انشور کروں گا، اور جو اس وقت تک مجھے توقعات ہیں اپنے دوستوں سے، میں 100% پر امید ہوں کہ وہ انشاءاللہ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. اور میں آپ کو یہ انشور کر رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک بہت واضح
तब्दीली हमारे दोस्तों के हवाले से, और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको हमारे दोस्तों के हवाले से मिलेगी। बैरिस्टर साहब, आप खुद भी एक नामवर कानूनदान हैं और कबीरवाला बार आपकी मदर बार है, तो कबीरवाला बार में भी बहुत सारे मसाइल हैं, आप उनको किस नज़र से देखते हैं और उनके हल के लिए आपका क्या लाहेहामा है? देखिए, मैं आज अपने आप को बड़ा ऑनर्ड समझता हूँ कि मैं इस लीगल प्रोफेशन से मेरा ताल्लुक है, और जिसे आप कहते हैं कि मैं एक वकला बिरादरी का एक मेंबर हूँ। और मेरा ज़ाती तौर पे अगर पूछें तो मैं इस चीज़ पे बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं एक वकील हूँ। गो के नामवर हूँ या नहीं हूँ, इस चीज़ का मुझे इल्म नहीं। जहाँ तक उनकी डेवलपमेंट के, बार की डेवलपमेंट का सवाल है, देखिए, हमें एक बार के लिए जो मैंने ज़ाती तौर पे हमेशा जो कुछ सोचा, एक तो हमारी बार की बिल्डिंग की एक्सपेंशन मैक्सिमम होनी चाहिए, वहाँ पे लाइब्रेरी के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अप टू डेट बुक्स वहाँ पे प्रोवाइड की जानी चाहिए, वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी होनी चाहिए। और मेरी तो सबसे जो जब मैं मुल्तान में भी प्रैक्टिस कर रहा था तो वहाँ पे भी मैंने ये एडवाइस किया, और मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ कबीरवाला बार की जो लाइब्रेरी है वो 24 आवर्स होनी चाहिए, और वहाँ पे वो तमाम फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो 24 आवर्स मिलें। आपकी लाइब्रेरी कबीरवाला में 24 आवर्स खुली रहनी चाहिए, ताकि वकला साहबान दिन रात जो बुक से जो भी कंसल्टेशन लेना चाहें वो लाइब्रेरी से जाके लें, और इंटरनेट फैसिलिटी भी वहाँ पे 24 आवर्स होनी चाहिए। अब हमारी जितनी भी आप ये देखिए कि लेट्स से पाकिस्तान लॉ साइट है, इस तरह की काफ़ी लीगल साइट्स हमारी इंटरनेट पे मौजूद हैं, तो वो फैसिलिटीज़ अगर हमारे वकला को मिल जाए तो मैं ये समझता हूँ, और वो अगर मेरे हवाले या मेरे थ्रू मिल जाए तो मेरे ख्याल में मैं इससे ज़्यादा और ऑनर्ड अपने आप को नहीं समझूँ। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे थे कि बैरिस्टर असगर हयात हराज ने सियासत में आमद का ऐलान किया, एक भरपूर अज़्म और एक जज्बे के साथ। उनका कहना यह है कि वो सियासत में पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अमली इकदामात पर यकीन रखते हैं, और कबीरवाला में जगह जगह पर जो महरूमियाँ फैली हुई हैं, प्रैक्टिकली उनको सॉर्ट आउट करके उनको रिजॉल्व करने के लिए वो मैदान सियासत में आए हैं। और कबीरवाला में THQ है, दीगर इदारे हैं, एजुकेशन के इदारे हैं, पुलिसिंग के इदारे हैं, और तमाम तर इदारे जिन पर बैरिस्टर असगर हयात हराज की गहरी नज़र है, और वो बड़ी बारीक बीनी से उन महरूमियों को देख रहे हैं। बिलखसूस जो गुज़श्ता दिनों सीवरेज के मामला पिछले कई साल से चल रहे हैं, और हर आने वाली बारिश सीवरेज का पोल खोल देती है और आम आदमी को परेशानियों और बीमारियों में मुब्तला करके चली जाती है, उस पर भी बैरिस्टर असगर हयात हराज की गहरी नज़र है। और एक बड़ा जिम्मेदार होने के बावजूद फ्यूडलिज्म से, फ्यूडल सोच से शदीद नफरत का जज्बा रखते हैं, और इंसानियत से प्यार का जज्बा रखते हैं, और एक वकील होने पर भी फख्र महसूस करके कबीरवाला बार के साथ उन्स और मोहब्बत के रवाबित को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि कबीरवाला में बैरिस्टर असगर हयात हराज की सियासत में आमद एक खुशगवार झोंका साबित होगी, जो सियासी माहौल में जो पहले से ही हलचल चल रही है उसको बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। बहुत शुक्रिया।